بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خادم رضوی صاحب، ان کے بیٹے ہیں سار رضوی صاحب، جو کہ اپنے والد صاحب کی گدی پہ بیٹھے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن دین کا کام کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، جو کہ اس معاشرے میں علماء کرام بہترین وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، جو کہ اس دور میں جو کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ ٹک ٹاک کے ساتھ وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہی ہے اور یوٹیوب پہ اور انٹرٹینمنٹ کے اوپر زیادہ فوکس ہے ہماری جنریشن کا۔ تو اس موقع پر اس کے خادم رضوی حسین، ان کے بیٹے سار رضوی حسین، ان کے وہ ایک اچھا سٹینڈ ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی گدی کے اوپر بیٹھ کے جو دین کی دعوت کرنی شروع کر دی ہے۔ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی کرے۔ اور انہوں نے سیم اپنے باپ کے پیٹرن پہ چلتے ہوئے ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کی کوشش کی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اختلافات تو کسی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ختم نبوت وہ ہے کہ وہ کہیں بھی گستاخی ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، فرانس میں ہو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، کہیں بھی گستاخی ہو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اپنے مفادات ملتے ہو وہاں پہ خاموش، کچھ مل رہا ہو خاموش، تعلقات ہو خاموش، گستاخی ہو خاموش، لیکن جہاں پہ آپ کے مفادات نہ ہوں، گستاخی ہو، تو پھر سڑکوں پہ ہے یا سڑکوں پہ ہو۔ کرائٹیریا ایک رکھو نا، نبی کی محبت یہ کیا کہ جہاں پہ آپ کے مفادات ہو وہاں پہ نبی کی محبت کو آپ چھوڑ دیں، وہاں پہ آپ تقیہ کر لیں، خاموشی اختیار کریں، بیٹھ جائیں، تب آپ کا خون جوش نہیں مارتا۔ مہربانی کام کرنا ہے تو پورا کریں، جس طرح انجینئر صاحب نے کیا ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ، یا غلام احمد قادیانی ہوں، سب کو ایک ہی گاڑی کے آگے کھڑا کیا کہ سارے جو ہیں وہ کفر ہے، کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ چشتی رسول اللہ نہیں ہے، نہ اشرف علی ہے، نہ کوئی اور ہے۔ ختم نبوت ہو چکی ہے الحمدللہ، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ رہی بات آپ کی، تو آپ کے جو اپنے بزرگ ہیں، جن لوگوں نے کام ڈالا ہے اپنی کتابوں میں، جو بارہا انجینئر صاحب بیان کر چکے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے جو بابا جی خادم رضوی صاحب جو کتاب لہرایا کرتے تھے کاشف مجہول، اس میں تو گستاخی لکھی ہوئی ہے، اور جو آپ کے اپنے بزرگ ہیں دوسرے والے، ویسے تو آپ کے بزرگ بہت ہیں، ان کی کتابیں دیکھیں، پہلے کتابوں میں دیکھیں گستاخی کیا کلمے پڑھائے ہوئے ہیں۔ تو آئیں نا اپنی پبلک میں آئیں، بتائیں لوگوں کو آگے کہ یہ دیکھیں جی ہم کلمے پڑھائے ساڑھے بزرگوں نے، لہٰذا اسی انہوں نے لانے برات کر لیا، ہم نہیں اس کو مانتے، ہمارا کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جن لوگوں نے گستاخی کی ہیں۔ تو آئیں نا بات پوری کریں معذرت کے ساتھ۔ آپ جو یہ کر رہے ہیں نا کہ ختم نبوت کے اوپر پہرا دے رہے ہیں، یہ ختم نبوت کے اوپر آپ پہرا نہیں دے رہے، آپ اینٹی قادیانی چل رہے ہیں۔ آپ ختم نبوت پہ تب پہرا دیں گے جب آپ بزرگوں کو بھی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں گے، اور انہوں نے جو اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں وہ بھی آپ کو غلط کریں گے کہ یار یہ غلط ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی یہ لکھا ہے، کہہ کے گئے ہیں، یہ غلط ہے۔ لہذا قادیانیوں کو نا اس چیز میں ڈالیں گے، قادیانی نے کام آپ کے بزرگوں نے بھی ڈالا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بات مسلمان ہے تو بات پوری ٹھیک کریں،
ورنہ وہ کام نہ کریں کچھ حصے کو مانو کچھ حصے کو چھوڑ دیا. بات پوری کریں, بتائیں اپنی عوام کو, پبلک میں آ کے بتائیں کہ یہ دیکھیں جی قادیانی نے یہ کام ڈالا ہے, ہمارے بزرگوں نے بھی یہ کام ڈالا لیکن ہم نہیں مانتے. آپ اینٹی قادیانی ہیں, بتائیں لوگوں کو. آپ ختم نبوت پہ پیڑا نہیں دے رہے. ختم نبوت کا کام صرف انجینئر محمد علی مرزا کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, جو کہ ہر کسی کو غلط کہتا ہے جس نے گستاخیاں کی ہیں, جس نے کام ڈالا ہے. خادم رضوی صاحب عالم دین بنے, اینٹی قادیانی نہ بنے. برائے مہربانی, لوگ آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں. میرے اچھے کئی دوست ہیں جو آپ کے فالوور ہیں, اور نعوذ باللہ آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا وہ عالم دین سمجھتے ہیں, لیکن ان کو اصل میں کیا پتہ ہو. ان کو سمجھاتے ہیں بھائی تمہارے فرقوں نے یہ کام ڈالا ہے, لیکن کیا کریں وہ زومی ہے. قرآن پڑھا نہیں انہوں نے ترجمے کے ساتھ, حدیثیں پڑھی نہیں ہیں. اب جب ان کو حدیثیں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ غلط ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے کان ہی بہ رہے ہیں ان چیزوں سے جو ہمارے علماء نے فرما دیا. تو یہ آپ نے ٹریننگ کی ہے اپنے فالووروں کی, اپنے اسٹوڈنٹ کی. الحمدللہ انجینئر صاحب نے جو ٹریننگ کی ہے اپنے فالوور کی, جو اپنے اسٹوڈنٹ, انجینئر صاحب نے جو اپنے اسٹوڈنٹ کی ٹریننگ کی ہے, انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ آپ مجھے نہ دیکھیں, میں جو بیان کر رہا ہوں قرآن و سنت کو آپ نے فالو کرنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا ہے. میں ریفرنس لگا کے ذمہ بری ہو جاتا ہوں. اگر کسی کو میری شکل سے چیڑا تو اسے قرآن و سنت پیش کر دیں یار, قرآن و سنت پڑھ کے اپنی اصلاح کر لیں. انجینئر صاحب نے تو اپنے اسٹوڈنٹ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, لیکن آپ لوگ جوڑتے ہیں اپنے ساتھ. تو اسی طرح ایکٹیویٹی بھی پھر آپ لوگ کو کرواتے ہیں نا. اب آپ نے دھرنا نکالا تھا, مجھے بتائیں ختم نبوت کے نام سے کتنے لوگوں کو آپ نے شہید کروایا, اپنے لوگوں کو بھی شہید کروایا, سامنے والے پولیس اہلکار کو بھی شہید کروایا. یار آپ کو شرم نہیں آتی ویسے؟ وہ جس بچوں کا باپ ہوگا جو شہید ہو گیا, اس کے گھر کا خرچہ یہ وہ, اب اس کا باپ تو نہیں آ سکتا نا. تم نے کیا چیز حاصل کیا اتنے لوگوں کو شہید کروا کے بھی؟ کیا چیز حاصل کی تم نے؟ مفادات پورے کر کے پھر بیٹھ کے سکون سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر تم حق کے راستے پہ ہو تو تم اینڈ تک اپنی بات منواتے کہ میرے لوگ شہید ہوئے ہیں, میں نے بدلہ لینا. تم نے تو الٹا اپنے لوگوں کو شہید کروایا. اچھا لوگوں کو بھی شہید کروایا, جو مخالفین ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, ان کو بھی شہید کیا یار. کیا تمہارے اپنے مفادات کے لیے تم نے عالم دین بنے ہو؟ بتاؤ نا, تم اپنے مفادات کے لیے عالم دین بنے گا. تم نے لوگوں کی لاشوں کے اوپر تم نے سیاست کرنی ہے, اپنی پارٹی کھڑی کرنی ہے. تمہیں اس لیے تکلیف نہیں ہوتی, لوگوں کے مرتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. تکلیف ان لوگوں سے پوچھو جن کے شہید ہوئے ہیں. تمہیں کیا فکر پڑتی ہے پبلک میں آگے دو چار آنسو ایکٹنگ کے طور پہ بہا کے کہ جی مجھے بڑا دکھ ہے. دکھ تمہیں کیا ہے ابھی؟ ان لوگوں سے پوچھو جن کا باپ گیا, جن کا بھائی گیا, جن کا بیٹا گیا. میں خود ایک پولیس والے کے گھر گیا, وہ خود تمہارے ابا جی کا فالوور تھا. تو کہتا ہے ہم طریقے لبئی کے فالوور تھے, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. وہ ابھی بھی آپ کے فالوور ہیں, لیکن ان کو کون سمجھائے کہ آپ لوگ صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہو. اسلام کی آگے ڈھال بنا کے آپ اسلام کو صرف مانتے ہو, اسلام کی نہیں مانتے. لہٰذا میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ یہ پہلے پورا مقدمہ دیکھیں. حافظ سعد رضوی, ان کا ایک انٹرویو ہے, ان کا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے انٹرویو کا, اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کا بھی وہ بیان ہے ان کے بارے میں. یہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو ریفرنس کے ساتھ بات ہو رہی, انشاءاللہ مزہ آئے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سنیں گے, سمجھیں گے, تاکہ ان کی حقیقت آپ کے اوپر کھل جائے. کس نے ڈسون کیا؟ حکومت نے پھر ڈسون کر دیا نا. ایک بندہ ثابت کر دیں جس نے کہا ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا. نہیں, حکومت نے ڈسون کر دیا کیا نا. ڈسون کیا؟ جو چیزیں آپ کو چاہیے تھیں, جو چیز آپ کے مطالبات تھے, مانے حکومت نے مانے بالکل مانے. کون سا مطالبہ رہتا ہے آپ؟ فرانس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے اس میں. جی فرانس کے سفیر کو نکلوانا چاہتے تھے آپ. جی فرانس کے سفیر یہاں پہ ملک میں تھا ہی نہیں, وہ تو چلا گیا ہوا تھا. تو پھر آپ احتجاج کیوں کر رہے تھے بھائی؟ تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے. احتجاج اس لیے کر رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. اب یہ بہت تب بھی کرتے کہ وہ ہے نہیں یہاں پہ, لیکن آپ احتجاج کر رہے ہیں. اس وقت تک وہاں ملک میں موجود تھا. فرانس کے سفیر یہاں پہ ملک میں تھا ہی نہیں, وہ تو چلا گیا ہوا تھا. پھر کچھ بھی
ہم ثبوت دے سکتے ہیں, منوا نہیں سکتے آپ کو ثبوت دے داخلہ سکتے شیخ رشید کہتے تھے کہ نہیں ہے. شیخ رشید کو پتا ہوگا, پھر وہ جواب دے سکتا ہے کہ نہیں. میں اس دن کی نہیں انٹیلیجنس نہیں, میں آپ کو اس کی ویب سائٹ پر یہاں پر موجود ہے یا نہیں, وہ سارا کچھ آج بھی موجود ہے. کوئی ملک کا سفیر اس ملک کی ایمبیسی میں موجود ہے, وہ تاریخیں ساری آپ کو میں چیک کروا سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ سفیر کو نکالنے کے معاملے ہمارا احتجاج تھا, ملک اس کو نکالو. سفیر ملک سے یہ نہیں بھیج سکے, ملک سے ملک بدر نہیں کر سکے. ہم یہ کہتے تھے کہ اس ملک نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, لہٰذا نفرت کے طور پر ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. اور سفیر نے جب پاکستان میں حالات دیکھے تو وہ خود بخود پاکستان سے چلا گیا, صرف اتنا سفر. نہیں تو وہ واپس آ گیا نا, وہ چھٹیاں منانے گیا, واپس آ گیا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. سمجھ کہاں سے آنی, وہ سمجھانے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں. ہمیں تو اس کو بھیجنا تھا نا, ہم نے تو ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا تھا نا. وہ تو اپنی مرضی سے گیا, وہ آپ سے تنگ تھوڑی گیا. دیکھیں ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ ہم نے تو وہ واپس آ گیا. میری بات بدر کرنا تو اور چیز ہوتی ہے. میری بات سنیں, ہم نے تو اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا تھا. ہم نے ہمارا مطالبہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ آپ چاہتے تھے نا کہ نکالیں اس جی, کو, تعلقات ہی ختم کیسے؟ آپ اگر آپ ملک بدر کرتے ہیں سفیر کو تو پھر تو آپ کو سفارتخانہ بند کرنا پڑتا ہے. ہم نے یہ کہا تھا, سفارتخانہ آج بھی چل رہا ہے. آج بھی ہماری جو معاہدہ ہوا, سفیر آج بھی بیٹھا ہوا ہے. جی سفیر آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, بھی چل رہا ہے. میری بات سنیں, آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سفیر بھی آ گیا ہوگا, سفارت خانہ بھی چل رہا ہوگا. یہ ہمارا اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. ہم نے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی کر کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. انہوں نے ملک میں پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی نہیں کی. احتجاج تو ہمارا اس پر تھا کہ پارلیمنٹ میں لاؤ اور بحث کرو. کہاں گئے وزیر اعظم سے لے کر اور نیچے تک کہاں گئے؟ ملک میں 300 سے 350 ابو جتنے بھی ایم این ایز پارلیمنٹ میں آئی تھی نا قرارداد کہ یار اس کے اوپر بحث کرو اور اس کو فیصلہ کرو کہ روزانہ احتجاج بھی ختم. ہم نے تو حل دیا تھا کہ احتجاج بھی ختم کرو, کوئی احتجاج نہ کرے. حکومت کا کام ہو, یہ قانون منظور ہے, کسی نے بات کیا اس کے سفیر کو ملک بدر کرو. بھائی ہمیں سب سے پہلے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عزیز ہے. ہم سب عاشقان رسول ہیں, یہاں کوئی بھی عاشقان رسول کے بغیر نہیں جیتا, عشق رسول کے بغیر نہیں جیتا. اس کو ملک بدر کر دو. کہاں گئی وہ پارلیمنٹ, کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ تو ان کا حق تھا نا. ہمارے پاس اقتدار ہوتا تو پھر ہم آپ کو بتاتے کہ یہ کیسے قانون بنا کر ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے اور اپنے آقا مولا کی عزت و ناموس پر کیسے پہرا دیا. بڑا اچھا یہ آپ نے مشورہ دیا. مشورہ نہیں دیا, یہ ہم نے مطالبہ کیا. لیکن یہاں کے مطالبوں میں یہ مطالبہ نہیں, سب سے پہلے زور تھا سفیر کی. ارے بھائی سب سے پہلے ایگریمنٹ ہے, میں آپ کو لا کر دے دیتا ہوں. اس کی پہلا یہ شرط پڑے کہ ملک میں فرانسیسی سفیر کو ملک کی پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے ملک بدر کیا جائے گا. یہ لفظ آپ غور کریں. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, مجھے ایک وقفہ, لیکن اس میں علامہ صاحب ہوا یہ, اس پہ ہم وقفے کے بعد بات کریں گے کہ اس میں کچھ آپ کی طرف سے بیچارے لوگ بچے وہ بھی یتیم ہو گئے, کچھ اس طرف سے بھی ہو گئے. کیا اس سے کچھ حاصل بھی ہم کر پائے یا نہیں کر پائے؟ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. علامہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے اگر ان کو اقتدار مل جاتا ہے, آپ لوگ ان کو اقتدار سونپ دیتے ہیں جمہوری ملک ہے, صوبے کا یا وفاق کا یا کسی بھی ایک حلقے کا, تو پھر ان کے پاس ان کی پالیسیز کیا ہیں, انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے, انہوں نے کس طرح سے, کیونکہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس تو ٹیم ہے, تو کیا علامہ صاحب کے پاس وہ ٹیم ہے جو ہیلم آف افیئرز کو رن کر سکے؟ اس وقفے کے بعد جو سب سے پرائمری چیز ہے وہ طریق لبیک پاکستان کی یہ ہے کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت کا جھنڈا اور اس کے علمبردار ہو کے وہ باہر نکلے. یہ ان کی آپ کی پہچان بنی ہے سر. اس کے بعد پھر آپ نے سیاست کا آغاز کیا, اس کے بعد اور معاملات سامنے آئے. سر ہوتا یہ ہے کہ اس معاہدے کو بھی خفیہ رکھا جاتا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا معاہدہ کیا. پھر بغیر کچھ حاصل کیے ایک پورا کیوس ہوتا ہے, ایک آندھی آتی ہے, ایک طوفان آتا ہے, اس میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, آپ کی طرف سے بھی اس طرف سے بھی. پھر آپ قید ہوتے ہیں, پھر بعد میں آپ کی رہائی ہو جاتی ہے. آپ کی رہائی کن شرائط پہ ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, یہ بھی کسی کو نہیں پتا. شہباز شریف صاحب دوبارہ ملاقات کرتے ہیں, آپ کو یہ احتجاج نہیں کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد اس سے زیادہ بڑی گستاخی بھارت میں ہوتی ہے. اس پر بھی ہمیں تحریک لبیک کا وہ ریئیکشن جو عموماً نظر آیا کرتا تھا. لوگوں نے سوال ہم سے کیا کہ تحریک لبیک یہاں پر کیا ہے. تو ایسا نہیں آپ کو لگتا کہ تحریک لبیک کی جو پہلے گونج ہوا کرتی تھی وہ اب گونج نہیں رہی ہے؟ کیا اب وہ آپ اب مصلحت کی سیاست کریں گے؟ اس دور میں داخل ہو چکی تحریک لبیک. اب تحریک لبیک پاکستان کا بنیادی مقصد وہ دین اسلام کی سربلندی, ناموس رسالت و ختم نبوت, شاعر دینی اور اپنی ملت اور قوم اور وطن کی حفاظت کرنا. ہمارا بنیادی جو منشور ہے وہ ہے اسلام, پاکستان اور عوام. ٹھیک ہے, تو 12 اپریل کو گرفتاری ہوئی. اب جب گرفتاری ہوئی ہے تو ملک میں احتجاج ہوا کہ بھائی آپ نے گرفتار کیوں کر دی ہے؟ آپ کے تو ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, بات چل رہی ہے, آپ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پوری کرنی ہیں. تو انہوں نے آگے قوم کو خطاب کر دیا کہ خبردار کوئی احتجاج کرے اور یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب ٹیسٹ تو وزیر اعظم پاکستان نے قوم کو دلوایا. اس سے پہلے آپ نے کوئی دھمکی تو نہیں دی تھی؟ کیا دھمکی دی تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ 20 کو آپ نے ہمارا معاہدہ پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ 20 کو نہیں کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم احتجاج کریں گے. تو تب آپ کے ماضی کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے شاید وہ خائف تھے کہ آپ کا احتجاج پرتشدد ہوتا ہے. اگر ان کے ماضی کو دیکھا جائے, ان کے ماضی کو دیکھا جائے تو پھر وہ وزیر اعظم کی سیٹ کے قابل ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ماضی نہیں, جو چل رہا ہے ملک کے اندر اتنا بڑا کام, آپ وہ بات کریں نا. آپ ماضی چھوڑیں, ماضی میں کس نے کیا کیا اور کیا نہیں, آپ حال کی بات کریں. جو بات چل رہی ہے اس کے اوپر وزیر اعظم ہے نا, ملک کا سب کا وزیر اعظم ہے. وہ خالی پی ٹی آئی کا وزیر اعظم نہیں ہے, وہ کسی ایک جماعت کا یا ایک جناب نہیں ہے, وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہے. اس نے ایک جماعت کو ٹیکل نہیں کیا, پورے ملک کو. اور پورے ملک کی عوام کے اندر ایک جذبات تھے, ایک ساری بات تھی, آپ کو پتا ہے. وہ جب انہوں نے گرفتار کر لیا, ایک ملک کے اندر احتجاج ہوا اور بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا. جب احتجاج ہوا تو وہ دھرنوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا. جب دھرنوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا تو پھر شہادتیں ہوئیں. پھر ایک ملک کے اندر
بحران آیا بہت بڑا, ٹھیک ہے, بحران کے بعد آنے کے بعد ایک بندہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے یہ کہہ رہا کہ جناب یہ چھوٹا سا طبقہ ہے, ان کو ہم بون کے رکھ دیں گے, یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اور ایسے وزیر اعظم خطاب کر رہا ہے اور ہر خطاب کے بعد اس کے الٹ گلے چیزیں لگ رہی ہیں. وہ بلیک میل نہیں ہوتے نا, آپ کو پتا ہوگا, یاد ہوگا وہ جو ہزارہ لاشیں لگ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو وزیر صاحب نے کہا تھا میں بلیک میل نہیں ہوتا. صحیح ہے سر آپ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بلیک میل کرنے نکلے تھے, میں بلیک میل نہیں ہوتا. کس سے بلیک میل, کس وجہ سے بلیک میل کرنے نکلے تھے, ہم نے کیا بلیک میلنگ کی ہے مجھے یہ بتائیں. وہ تو یہ آج میں تو بلیک میل نہیں ہوتا جی, کس سے بلیک میل, کیوں, کس نے کہا کہ آپ کو یہ ہمارا مطالبہ مان لیں, کوئی لاشیں رکھ کے بات کی تھی, ہم نے تو مذاکرات ٹیبل پر بیٹھ کے بات کی نا. جب آپ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ بلیک میل ہو رہے ہیں. میں آپ میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں, میں آپ کے پاس ناموس رسالت کا مسئلہ لے کر گیا ہوں اور آپ کہیں میں بلیک میل. اچھا علامہ صاحب ایک اور بات بتائیے گا, آپ بتائیں وہ بلیک میل نہیں ہوگا. وہ خود ہی کہہ رہے ہیں نا, وہ ان کا موقف ہوتا ہے. میں اچھا یہ بتائیے گا علامہ صاحب, یہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا وہ بات جو ہے نا یوں کہنے کہ دبی رہ گئی, کیونکہ بات احتجاج پہ چلی گئی تھی, تو کسی نے شاید اس پہ غور کم ہوا کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ سلوک کیسا ہوا گرفتاری کے دوران. دیکھیں تشدد کرتے تھے آپ پہ؟ دیکھیں میری بات سنیں, جب میرے کارکنوں کو مارا جا رہا تھا, میرے کارکنوں کو گولیوں سے بھونا جا رہا تھا, شیل خبریں پہنچ رہی تھی آپ تک؟ سارا کچھ نہیں, میرے تک نہیں خبریں پہنچی صاحب, مجھے تو انہوں نے بالکل کہتے تھے نائی میں رکھا. اچھا جی, تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو آپ کو کیا توقع ہے ان سے کہ میرے ساتھ وہ بڑی نرمی سے برتاؤ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ثانوی ہوتی ہیں, جب یہ انسان ایک نظریہ لے کر چلتا ہے تو آخری بات سوچ کر آتا ہے. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچیں ہم نے یہ سفید سوٹ اسی لیے پہنے ہوئے, یہ ہم نے سفید سوٹ کفن سمجھ کر پہنے ہوئے ہیں, یہ ہم نے پگڑی اپنا آخری کفن سمجھ کر پہنا ہوا ہے, یہ ایسے نہیں نکلے, کیونکہ ہم بات وہ کرتے ہیں جو شاید اس ملک کے یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کو اور اس ملک کے اندر بسنے والی وہ تمام قوتیں جو کفر کے لیے کام کرتی ہیں, ان کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں, ان کو یہ حلیہ بھی پسند نہیں ہے, ان کو یہ چہرہ بھی پسند نہیں ہے. چلو بھائی دیکھو اپنے آپ تحفظ ناموس رسالت پہ بات کرتے ہیں, ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ان دونوں چیزوں کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں. لہٰذا انڈیا میں اگر گستاخی ہوگی یا فرانس کے اندر گستاخی ہوگی یا ڈنمارک میں ہوگی, صرف ہم حق رکھتے ہیں ان گستاخوں کو جواب دینے کا. جن کے اپنے بابوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دیں, جب تک کہ وہ اپنے بابوں سے اعلان برات نہیں کرتے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. پنج تن پاک کی نسبت سے میں صرف 5 حوالے پیش کروں گا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, اور اسی ایک ٹاپک کی وجہ سے تو دنیا میں چینج آئی ہے. تو چونکہ یہ رضوی صاحب ہیں تو میں اعلیٰ حضرت سے ہی سٹارٹ کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر, یہ پہلا ریفرنس ہے, فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی ہے 7 سنابل, اور اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی کتاب مقبول ہو سکتی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہو؟ اب 2 ہی صورتیں, یا تو اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے. سرکار اگر پڑھی نہیں ہے تو کیوں لکھا جائے؟ بغیر تحقیق کے بات کرنے والا کیا ہوتا ہے, آپ خود فیصلہ کریں. یا دوسری بات ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور صرف نظر کیا ہے جان بوجھ کے. اب آپ کے عدالت میں یہ ہمارا مقدمہ ہے, بریلوی عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت پہ کون سا حکم لگانا ہے. حشد بہشت کا تو ہم نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے. اس میں جو 8 کتابیں چشتیہ کے بزرگوں کی, اس میں ایک کتاب ہے فوائد السالکین, جو پاک پتن والے بزرگوں نے جمع کیے ہیں اپنے پیر صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات, اور انہوں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک مرید ہونے کے لیے آیا بندہ. اس وقت حضرت خاص حالت میں تھے. وہی بابا جی خادم رضوی صاحب والی بات ہے, اوے انہوں ہلکا نہ جانو, اوے جیڑا بولدا جے نبی تے پونکدا جے. تو ہم نے کیا کہا, بابا جی صبر کرو, رکو ذرا, سنو کہ بابا جی خاص حالت میں کیا کہہ رہے ہیں. کہ وہ اس سے پوچھیں تو کیا کلمہ پڑھتا ہے, تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اب یوں پڑھ, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو کہتے ہیں پڑھ دیا, استغفر اللہ. تو پھر خواجہ نے انہیں کہا کہ میں نے آزمائش کے لیے پڑھوایا تھا, کلمہ وہی ہے جو تو نے پڑھا. اور پھر اسے مرید کیا, یعنی مرید کیا, اس کے بعد نہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نہ اس کو کیا. اس سے بڑی بات وہ مرید کر ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ انہیں دوبارہ مسلمان ہو کر اپنی بیعت دوبارہ کرنی تھی. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دینا جرمنی جانے کے لیے تو آپ کافر ہو جائیں گے. آپ کے بابا جی سچی مچی بھی کلمے پڑھائیں تو وہ
اسلام پہ ہی قائم رہیں گے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ تیری چاچی گئی، تیرے چاچو جی اڑ جا کے چاچی نال دوبارہ نکاح کرن گے، پھر چاچو جا کے کسی دے مرید ہون گے، پھر تینوں پتر مرید کران گے سی۔ چاچو دی چاچی گئی، چاچی بھی گئی تو بیت بھی گئی، ایسا نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ کون سی خاص حالت تھی؟ صحیح کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین مسلمان کرتے وقت اس طرح کے ٹیسٹر لگاتے تھے لوگوں کو کہ پڑھ ابو بکر رسول اللہ، عمر رسول اللہ، نعوذ باللہ؟ تو یہ آپ کے بزرگ کن طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے واقعہ ہائی لائٹ کیا تھا۔ یہ واقعہ اگر ہم ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے جنہیں اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا نہ پتا ہوتا، اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ اس کا نہ پتا ہوتا، تو ہم کہتے یہ بڑے بھولے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ خود تو تم نے 100 سال سے لکیر پیٹی ہوئی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے ایک مرید کے خواب کو، اور خواب کے بعد وہ بیداری میں بھی یہ پڑھ رہا ہے، اسے انڈورس کیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں، تسلی ہے، تیرا پیر متبع سنت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اب آپ کے گھر میں بھی یہ کام ڈال گیا، اب آپ کا ایمان کیا بولے گا اس کے اوپر؟ اور وہ ویسے بولنا ہوگا جس طرح ہم کہیں گے۔ ہاں جی، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ 1000 سال سے کتاب کیوں چھپ رہی ہے، فوائد السالکین، حشت بہشت جس کے اندر موجود ہے، سبع سنابل، اور اعلیٰ حضرت نے تعریف کیوں کی۔ نمبر 2، آپ کے سارے بابوں کے کشف، الہام اور علم غیب فارغ ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور نمبر 3، سب سے بڑا بابا وہ جس نے 1000 سال کے بابوں کی غلطی نکال دی، یعنی وہ جو کہتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، وہ والا۔ ہاں ان کا وہ مجدد، ہاں 1000 سال دا مجدد کو اگر مجدد افسانی نو کیا ہویا جے، ٹھیک ہے، انہوں نہیں پتا لگا، کسی نو نہیں پتا لگا، چھاپتے رہے، پرنٹنگ پریس۔ تو سرکار یہ جو آپ ختم نبوت ریلیاں اور تحفظ ناموس رسالت ریلیاں نکال رہے ہیں، تو نکالیں، جائیں ان درباروں کے باہر جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ان کا میں ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم کرتا جاؤں اس سارے واقعات کا تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، وہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں۔ ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں، بریلویوں کو تو ویسے سلگانے کی دیر ہوتی ہے، ان کے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا گستاخی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ساڑھے تو بڑا کیڑا بریلوی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی تو خادم رضوی صاحب کے میں لیکچر سنتا تھا 1994 میں، ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے، ان کا پیر خانہ جہلم میں ہے۔ ہاں جی، اب تو واقعی پیر خانہ بن گیا صحیح والا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے رہے، کیا ان کے معاملات ہیں ان کے بزرگوں کے ساتھ، کیا ان کی عقیدتیں ہیں۔ تو اب ان کے ایمان کا امتحان ہے، جواب دیں اس کا۔ یہ پہلا ریفرنس، اس کے اوپر جو یہ بونگیاں، شتیہات اور یہ باقی جو اس کی پلیز لیتے ہیں نا، وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے نا ان کے جو جھوٹے دعوے ہیں نا ان کا جواب میں نٹ شیل میں دے دوں گا۔ لیکن اس وقت میں یہ 5 حوالے دینا چاہتا ہوں بریلوی عوام کی عدالت میں ان کے علماء اور بزرگوں کا مقدمہ۔ دوسرا ریفرنس کشف المحجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا، وہ یہ کتاب پڑھ لے، اسے اپنا مرشد مل جائے گا۔ اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں۔ صحف اور سکر کا چیپٹر کھولیں جس میں جنید بغدادی کا صحف اور باجزید بستامی یعنی یزید ابا جی، ہاں جی، مرید امام جعفر دا نا ابا یزید، واہ واہ واہ، اسی آج نام رکھنے سے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید،
नासबियों वाले काम, तो वो यजीद अब्बा जी उनका शुक्र साबित करते हुए और साहब साबित करते हुए जुनैद बगदादी का टेम्पर्ड फॉर्म में जो तौरात है उसके वाक्य को उन्होंने कोट किया। वो पूरी तफसील तौरात में आती, नाउज़ुबिल्लाह, कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दफा छत पे चढ़े, उन्होंने अपने साहबी की बीवी को नहाते हुए देख लिया, उन्हें पसंद आई। उस साहबी का नाम था औरिया, ये औरिया मकबूल जान वही वाला नाम है, औरिया। और उन्होंने उसे जंग में कत्ल करवा के उसकी औरत के साथ शादी कर ली, नाउज़ुबिल्लाह। और इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि हजरत दाऊद ने ये जानबूझ के किया था, वो पूरी होश में थे। साहब, एक सीन वाला साहब है वो भूल होता है जो सजदा साहब, एक स्वाद वाला साहब होता है पूरी इंटेंशन से। वो कहते हैं इसलिए दाऊद अलैहिस्सलाम ने माफियां बाद में मांगी ना, वो होश में थे, उन्होंने ये गलत काम किया। तो हजरत जुनैद बगदादी का जो साहब का स्कूल ऑफ थॉट है वो इसको फॉलो करता है। चंगी शह फॉलो कर दो, कुरान दी इसनू फॉलो करो, कोई अहले बैत नू पढ़ो, किहड़े पासे लगे हुए हो तुसी। और कहते हैं शुक्र बाजीद बुस्तामी का, उसकी कहते हैं मिसाल यह है कि हमारे नबी की भी तो एक दफा नजर अपने साहबी की बीवी ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी पे पड़ी, सैयदा ज़ैनब के ऊपर, उन्हें पसंद आ गई और नाउज़ुबिल्लाह वो शादी कर ली। तो रसूलुल्लाह हालत शुक्र में थे, यानी होश में नहीं थे इनके बखौल, इसलिए अल्लाह ने उन पर गिरफ्त नहीं की है। तो ये बाजीद बुस्तामी भी जो इरशादात फरमाते रहते हैं ना, उनके ऊपर गिरफ्त नहीं होगी क्योंकि वो शुक्र की हालत में होते हैं। और ये बाजीद बुस्तामी का शुक्र नबी इस्लाम के ऊपर एक झूठ बांध के एक जाली वाकया, खुद इनके पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी ने ज़ियाउल कुरान तफसीर में लिखा है कि ये काफिरों ने ये वाला वाकया हमारी किताबों में डाला है रसूलुल्लाह को बदनाम करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वही पीर करम शाह साहब कश्फुल माजूब का मुकदमा लिख रहे हैं, एक टिकट में दो मजे। बगैर पढ़े लिखा तो क्यों लिखा, और पढ़ के लिखा तो क्यों नहीं बताया कि ये गुस्ताहाना किताब है। किधर जाओगे? हमने बंद गली में दाखिल करके आगे वो जिस तरह जुल्करनैन बादशाह ने वो दीवार चढ़ा दी थी ना याजूज माजूज के आगे, इनके आगे दीवार चढ़ा दी है। किधर जाएंगे? ये दीवार अब भी हट सकती है। सिद्ध के दिल से कलमा पढ़ के अपने ईमान का इजहार करें और बुजुर्गों से ऐलान बरात करें, ठीक है, और हमारे साथ मिलकर ये नारा लगाएं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। ये नारा लगाएं, इंशाअल्लाह सब कुछ माफ हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको इंशाअल्लाह ताला। तो ये साहब और शुक्र की बहसों में उन्होंने ये गुस्ताखी की उस शख्सियत के बारे में, अल्लाह, जिनके बारे में कुरान कह रहा है मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेराह चले हैं। जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मो हया थी, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। दो हवाले हो गए। तीसरा हवाला बी कश्फुल माजूब से, जो ये इल्जाम कल तक बाकियों के ऊपर लगाते थे हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उस अकीदे के ऊपर डाका भी कश्फुल माजूब में मौजूद है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ एक ख्वाब मंसूब किया गया। कश्फुल माजूब में इमाम हनीफा के चैप्टर को निकाल के देख लें, उसमें ये लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह की कब्र को खोद कर उसमें से आपकी हड्डियां जमा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह तौबा इलैह। क्या किसी मुसलमान का अकीदा है कि नबी इस्लाम के जिस्म मुबारक हड्डियों की शक्ल में वहां पे? नाऊज़ु बिल्लाह। यानी जी ख्वाब है यार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह इस तरह का गुस्ताखाना ख्वाब किसी को दिखाएगा? तर्जुमा किया हुआ इस्तख्वान मुबारक, पता ही ना चले के लिए है इस्तख्वान मुबारक। और तज़किरतुल औलिया में भी ये वाकया मौजूद है, वहां लिखा हुआ है हड्डियां जमा कर रहे हैं, बास को बास से चुन रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और ख्वाब कोई घड़ना था ना बाबे को ऊंचा करने के लिए, तो हम आपको बताते हैं कि इमाम हनीफा ने ख्वाब में देखा कि नबी इस्लाम के बर्तन समेट रहे हैं, आपके कपड़े मुबारक इकट्ठे कर रहे हैं, आपकी लाठी मुबारक, ये बात करते कब्र खोद कर
ہڈیاں بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. اور صبح اٹھ کے جب ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی سنت کو جمع کریں گے. استغفر اللہ. کیا خواب یار اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھایا جائے گا؟ جھوٹا خواب. امام حنیفہ بری الذمہ ہے، ان کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے. کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں. وہ اللہ کو پتہ ہے. جسم ان کے سلامت ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، سوائے ایک دو محدثین کا تفرد ہے، لیکن وہ بھی عقیدے کو درست مانتے ہیں. ان کو وہم لگا اس کی سند کے اوپر، عقیدہ وہ یہی مانتے ہیں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور یہ ہمیں کیا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ بلکہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ ہی نہیں چلا، اور لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا. کتنے مہینے لگے ہوں گے، کوئی کیڑا ان کے جسم کے اوپر نہیں چڑھا. نبیوں کے جسم کا سلامت ہونا وفات کے بعد اس کی اصل قرآن میں اس عقیدے کی جڑ موجود ہے. یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. تو اب یہ ذرا بتائیں یہ واقعہ لکھ کے انہوں نے نکالا کیا ہے؟ 3 گستاخیاں ہو گیا، آج اور چوتھی. کشف المحجوب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ باعزید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے. اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے. کشف المحجوب میں تو اتنا ہی پورشن ہے. چند دن پہلے ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے کسی سیمینار کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ہمارا ذکر خیر کیا ہے انورٹڈ کاماز میں، اور انہوں نے بڑا فخریہ یہ بات بیان کی کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے خادم رضوی صاحب سے، ان کے ریفرنس سے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے. ان کے بارے میں انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہماری آنے والی نسلیں، یہ 2 بندوں کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں. نمبر 1 ڈاکٹر ذاکر نائک اور نمبر 2 انجینئر محمد علی مرزا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابا جی کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں تعارف کروایا کہ ہم کن بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تاکہ ہم ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور انجینئر صاحب کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا. یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام، جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا. یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. جہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعلق ہے، ہم ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. باقی جو انہوں نے بنو امیہ کے حوالے سے مقدمہ لڑا اپنے زوم میں، یزید کی حمایت کی، اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور ہمارا تو آپ کو پتہ ہے لیول یہ ہے کہ ہم تو خادم رضوی صاحب بھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کرتے تھے، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں. صحابیت کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مقابلے پہ کسی کا جھوٹا دفاع کرنے کی ہم
کسی کو اجازت نہیں دیں گے. اس کے حوالے سے میں نے 200 احادیث پہ ریسرچ پیپر لکھ دیا کربلا کے اوپر. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے. وہ آج ٹاپک نہیں ہے. لہٰذا یزید کے معاملے میں تو اب یزید تشیعی کوئی نہیں، ہم تو بہت بڑے لیول پہ بات کرتے ہیں، یزید کو تو چھوڑ دیں. باقی دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے انہوں نے ہمارا کنسیپٹ کلیئر کیا، تو ہم انہیں کہیں گے کہ حافظ صاحب رکو ذرا، صبر کرو. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کی حقیقت کیا تھی، اور 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ بکواسیات اور گستاخانہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہوں گی، ان کی طرف منسوب ہوں گی، لیکن اس کو پرنٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، ان کتابوں کو پروموٹ کرنے والے آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ اسے کلیم کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شطحیات ہیں، یعنی پنجابی میں بونگیاں، اور وہ ان کا دفاع کرتے ہیں، وہ اس سے انکاری نہیں ہے. بہرحال بزرگوں کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بزرگ تھے کیا. سرکار بابا جی نے کچھ نہیں بتایا، یہ ہم نے بتایا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ہاں یہ ہم نے بتایا آ کے، تواڈے بابا جی نے نہیں دسیا. اور آپ کے بابا جی کا یہ حال تھا کہ جب کشف المحجوب وہ لہرایا کرتے تھے نا داتا دربار پہ بیٹھ کے، اور ہم نے کشف المحجوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ عبارتیں بتائیں ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں وہ کلپ ملینز میں پہنچا، ان کے ہاتھوں میں جا کے لوگوں نے دیا، تو بابا جی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دیں حافظ صاحب تسی تے شاہی کوئی نہیں. تواڈے بابا جی کشف المحجوب لہرا دے رہے، لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے. ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو میں مارا گیا. یہ بڑی سمجھداری انہوں نے کی. البتہ رہنے نہیں ہوا. انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا وہ ایک منڈا ہے نیٹ ہوتے آیا ہے تو انج کرتا ہے، یعنی منڈے دا پتہ ہے، منڈے نے کام پایا ہے. ہاں بلکہ تواڈے بابے نے جڑا کام پایا سی وہ منڈے نے ایکسپوز کیتا ہے، اور وہ کہندا ہے جی اے لبیک نہ کیا کرو، لبیکا کیا کرو. تو غلط کیا میں نے یہ نہیں انہوں نے کہا غلط کا ہے. جب آپ کہتے ہیں جی میں 1.5 لاکھ علماء کو سر و ناف پڑھا چکا ہوں، تو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے، آپ کہیں لبیکا یا رسول اللہ. جب کانٹینیوس پڑھیں گے تو یہ کاف کے اوپر زبر آئے گی. سمپل، اس میں کون سے لڑائی جھگڑے کرنے والی بات ہے، مان لیں. تو انہوں نے کہا ساڈی مرضی اسی جو مرضی کہی ہے جی. وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا. میں کہتے ہیں اس کو جواب دو، لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو، اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں تو عربی کو توڑنا موڑنا ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہوں گے، آپ کرتے رہیں، لیکن ہمارا کام ہے علمی طریقے سے آپ کی غلطی کو واضح کرنا. اب یہ چونکہ حافظ سعد رضوی صاحب نے یعنی ایک کانفرنس کے اندر پبلکلی یہ بات کی ہے، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہے. مجھے کل رات کو ہی کسی نے بتایا کہ جی اس طرح ویڈیو آئی ہے، آپ کا ذکر خیر ہوا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے کہ ہم سے کوئی بات کرے گا، ہم سے جواب لینا تو لے لو، ہم جواب دے دیں گے. یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل جماعت کے طور پر چکے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. حافظ سعید صاحب کے بیٹے سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور پولیٹیکل لیول پہ یہ اہل حدیث بریلوی اور دیوبند اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے بعض بریلویوں کو غصہ بھی ہے. اس کے لیے ایک ٹرم انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے، صلح کلی. یہ صلح کلی کے قائل ہیں، یعنی اندازہ کریں وہ دوسرے فرقوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صلح تو چھوڑ دیں. وہ لادہ بات ہے کہ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آؤ اہل کتاب تم اور ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں.
یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی کامن ٹرمز کے اوپر صلح کلی کر لینی ہے، کامن ٹرمز پہ، بد عقیدگیوں پہ نہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے اندر کرنے کے قائل نہیں ہے۔ تو سعد رضوی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اپنے فرقے سے باہر نکل کے اتنی جرأت کی ہے، لیکن ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں، اردو میں ویسے ہم رضوی کہہ دیتے ہیں، اصل میں اس کی صحیح جو پروننسیشن ہے وہ رضوی ہے۔ تو سعد رضوی صاحب آمزہ بریلوی صاحب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی نسبت سے رضوی لکھتے ہیں، ان کے ابا جی بھی رضوی لکھتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت تو صلح کلی کے قائل نہیں تھے، انہوں نے اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا۔ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ کے اوپر، ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا۔ اور ساتھ لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی اسلام چھوڑ کے جا چکے، یعنی واجب القتل۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت جن کی نسبت سے آپ رضوی لکھتے ہیں وہ تو دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں، بلکہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ تو اب ہم یہ پوچھیں گے کہ اب یہ جو آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو آپ پبلکلی آ کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے، جرأت کرو، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ قیامت تک آپ کی نسلوں میں بھی جو لوگ آئے نا، ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بات حق کرنی ہے، جواب دینا ہے تو حق پر مبنی ہو۔ مولانا سعد رضوی صاحب سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے والد محترم کی اس بات سے بھی رجوع کریں جو انہوں نے بادشاہی مسجد کے باہر جب اذان شروع ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا، چھڑ دیو انہوں نے کیڑی گل ہے، تے سوراں دے سور نے کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تے بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا ادب ہے، اے تے سور دے سور ہیں۔ چلو چلیے، کس کو کہا تھا؟ دیوبند اور اہل حدیث کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا وابیوں کو، اور وہ مسجد دیوبند کے پاس ہے۔ تو وہ تو کہتے تھے سوراں دے سور، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ سیاسی اتحاد کر رہے ہیں، صلح کلی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ ذرا فرق دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا؟ ہم صرف عرض ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے سٹارٹر کے طور پہ اپنا مقدمہ سامنے رکھا تاکہ تھوڑا آئیڈیا ہو کہ میں آج ان کے ساتھ کرنے کیا جا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، یعنی ایک آپ کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا، اور ہمیں آ کے آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی نوجوان نسل کو یہ گمراہ کر دیں گے، اور اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو لوگ بزرگوں سے متنفر ہوتے۔ اور جناب آپ کس بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہو چکا، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو پیغمبروں نے بتائی ہیں، جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، بلکہ اپنی تعلیمات کے ساتھ۔ اور اب بابوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ پہلے میں صرف کہتا تھا نا بابے تے شے ہی کوئی نہیں، وہ کسی کانٹیکسٹ میں کہتا تھا، لیکن وہ کہتا نہیں بابا نہیں توہین ہو رہی ہے، ہن کو نہ توہین ہو رہی ہے۔ آپ نے تو ہمیں کہانی کرائی ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث، کتب، ابدال، اس کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک،
اس کے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے اس کو غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا. یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی ان کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں. تو ہم یہ نہ کہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ تو بڑا ہلکا جملہ ہے. یہ تو گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں کہتے ہیں کچھ نہیں ہے بابے ان کے. ہم تو اس سے بہت بہتر اور پازیٹیو بات کر رہے ہیں الحمدللہ. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے.